أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله علیم حلیم۔ کل آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوا تھا کلالہ، وراثت کی ایک شکل ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن کریم میں کلالہ۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، یا جیسے یہ آیت نمبر 12 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں کلالہ کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 176، سورہ نساء میں نے کہا تھا ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 176۔ تو آیت نمبر 176 میں پھر کلالہ کا ذکر ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد ولها اخت فلها نصف ما ترک وله اخت فلها نصف ما ترک۔ تو اس کا کلالہ کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں کلالہ کی کل 6 صورتیں قرآن کریم نے ذکر کی ہے۔ اگر کلالہ وراثت کلالہ کی شکل میں ہو، کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک شخص کا انتقال ہوا، مرد ہو یا عورت ہو، کسی مرد کا انتقال ہوا، کسی عورت کا انتقال ہوا، نہ اس کے اصول ہے اور نہ اس کے فروع ہے۔ کسی مرد یا عورت کا انتقال ہوا، نہ اس کے اصول ہے اور نہ اس کے فروع ہے۔ اصول کس کو کہتے ہیں؟ والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، دادی بھی نہیں ہے، اوپر تک اصول نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس کا دنیا میں، سب انتقال کر چکے ہیں۔ نہ اس کے فروع ہے، نہ اس کی یعنی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، شادی نہیں کی یا جو بھی ہے، تو نہ اصول ہے نہ فروع ہے۔ ہاں البتہ اس کے بہن بھائی ہیں، تو بہن بھائی اگر ہوں، کسی کا انتقال ہو گیا، یعنی نہ اصول ہے نہ فروع ہے، انتقال ہو گیا، اب اس کی وراثت کی طرف، اس کو شریعت کی قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں کلالہ۔ اب اس کی کل 6 صورتیں ہیں۔ 2 صورتیں تو بیان ہو گئی تھی کل سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، لیکن یہ کون سی صورتیں تھیں؟ دیکھیں 3 میں نے کہا تھا، یا مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا، میں نے کہا اس زمانے میں معاشرے میں یہ چیزیں عام معاشرے کا حصہ تھا، اور پاک صاف زندگی کا تصور بھی ہے کہ چونکہ شادیاں ہوتی تھی، اگر خاتون بیوہ ہوتی تھی تو یہ تصور نہیں تھا کہ وہ اکیلی بیٹھی رہتی، اگر وہ نکاح کے قابل ہے فوراً اس کا دوسری جگہ نکاح ہوتا تھا، رشتہ آ جاتا تھا، عدت گزرتی تھی، نکاح ہو جاتا تھا، یہ معاشرے کا عام معمول تھا۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھی انسان کی زیادہ شادیاں بھی ہوتی تھی۔ اگر کوئی مثال کے طور پر کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا یا اس کی اہلیہ کو طلاق ہو گئی تو فوراً دوسری شادی کر لیتا تھا، کبھی ایک سے زیادہ شادیاں بھی رکھتے تھے اگر کوئی رکھنا چاہے۔ تو یہ چیزیں اس زمانے میں معاشرے میں بہت عام تھی، کوئی اس میں روک ٹوک نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی خوف نہیں، عام ہوتی تھی، اس طرح رکھتے تھے۔ اب یہاں جو سورہ نساء کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے اخیافی، اخیافی کس کو؟ اخیافی بہن بھائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جن کی والدہ ایک ہو، ان کے والد الگ الگ ہو۔ مثال کے طور پر ایک خاتون نے ایک جگہ نکاح کر لیا اور شوہر سے بچے پیدا ہو گئے، اب شوہر نے اس کو طلاق دے دی یا بالفرض شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوہ ہو گئی نا، اب اس شوہر سے بچے ہیں، اس خاتون نے کہیں اور نکاح کر لیا اور دوسرے شوہر سے بھی بچے ہیں، تو یہ بچے آپس میں ماں شریک ہیں، اس کو عربی میں اخیافی کہتے ہیں، اخیافی۔ اور ان کی 2 صورتیں قرآن کریم نے یہاں ذکر کی سورہ نساء کے اندر، فرمایا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہے کوئی مرد، اَوْ امْرَأَةٌ، یا کوئی خاتون ہے، مرد ہے یا عورت ہے،
یورث کلالتن، وارث بنایا گیا ہے کلالہ کی صورت میں، نہ اس کا اصول انتقال ہو گیا، نہ اس کا اصول ہے نہ فروع ہے۔ اچھا آگے کون ہے وہ؟ لہو اخ او اخت، اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، بس دنیا میں ایک بھائی ہے ایک بہن رہ گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، چاہے ایک بھائی ہو چاہے ایک بہن ہو، اس کو کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ السُّدُسُ کا مطلب کیا ہے؟ کل مال کا چھٹا حصہ اس کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا قرب قیامت میں، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، اور سب سے پہلا جو علم اٹھایا جائے گا وراثت کا علم ہوگا۔ یہاں تک کہ کوئی مطلب یہ ہے کہ مسئلہ پیش آ گیا، کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ دیکھیں علم کیوں مٹتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک تو وراثت کا تصور بہت کمزور ہو گیا، معاملات میں مسلمان ویسے بہت اجتماعی طور پر کمزور ہو گئے، اور پھر وراثت کے معاملے میں بہت کمزوری آ گئی، یعنی وہ تصور ختم ہو گیا کہ مجھے وراثت کی تقسیم بھی کرنی ہے، ذہن اس طرف کبھی جاتا نہیں، بیٹھے میں زندگی گزر رہی ہے۔ جب کوئی اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کس موقع پر ہوتا ہے؟ مفادات کے لیے خاموش ہے، علم نہیں ہے خاموش ہے، بس ویسے خاموش ہے۔ پھر جب جھگڑا ہوتا ہے پھر وراثت یاد آتی ہے، پھر اگر اسے مفاد ملتا ہے کس طریقے سے؟ شریعت کی طرف سے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے مفاد ملے گا کہاں سے؟ شریعت سے، فوراً ٹوپی پہن لے گا مسلمان بن جائے۔ جیسے آج کل مسلمان ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، حالات کو دیکھ کے بس، تو اسی طریقے سے وہ ٹوپی پہن لے گا، مفتی کے سامنے بھی بیٹھ جائے گا، اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کرے گا، وہ بہت مظلوم ہے۔ اور اگر اسے پتہ ہے کہ شریعت نہیں، میری لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے، میں مضبوط ہوں، بس ختم، بیٹھ جاتے اس کے اوپر، میرا مال ہے، دوسرے اس کے طواف کرتے رہے، اس کے ارد گرد چکر لگاتے رہے، مزے سے بیٹھا رہے جب تک اس کی طاقت چلتی ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب یہاں کیا بتائیں کہ کوئی ساری صورتیں قرآن کریم نے واضح کر دی، اتنی توجہ ان چیزوں پہ دی۔ اگر دنیا کے اندر یہ جو کچھ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، جو اللہ نے وراثت کے حوالے سے معاملات، دیکھو سب سے لمبی آیت آپ نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھی، کس حوالے سے تھی؟ لین دین کے حوالے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت لین دین سے متعلق ہے۔ اب اگر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں زندہ ہو، ان چیزوں میں سب امن سکون محبتیں سب قائم ہے، کبھی جھگڑے اختلاف ہی نہ ہو۔ جھگڑے اختلاف کب ہوتے ہیں؟ جب لالچ آ جاتی ہے، مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں، خواہشات بے ترتیب ہو جاتی ہے، بس ختم۔ جب معاملات بگڑ گئے تو بس کام ختم۔ اگر ہر آدمی اپنی چیز پر راضی ہو تو ایک صورت میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، 4 صورتیں پھر اور رہتی ہے۔ دیکھیں فرمایا اگر اخیافی ہے، اخیافی کس کو کہتے ہیں؟ ماں شریک ہے، بہن بھائی، کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا ایک بھائی رہ گیا یا ایک بہن رہ گئی، کل مال کا چھٹا حصہ اس کو ملے گا۔ ٹوٹل 6 حصے بنائے جائیں گے مال کے، چھٹا حصہ اس کو مل جائے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ زیادہ ہے، ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے، 2 بہنیں ہیں، 3 بہنیں ہیں، 4 بہنیں ہیں، بھائی بہنیں ہیں، مطلب زیادہ ہے، ایک سے زیادہ چاہے بھائی، تو اس صورت کے اندر وہ تہائی مال میں شریک ہوں گے۔ اس میں وہ اصول نہیں چلیں گے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ملے گا، اخیافی میں یہ نہیں چلے گا۔ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ تہائی مال میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اور یہ وراثت کی تقسیم کب ہوگی؟ جب وراثت کی تقسیم کا وقت آئے گا، کب؟ من بعد وصیت یوصی بها او دین، اگر کوئی وصیت اس نے کی ہے تو اس وصیت کو نافذ کرنے کے بعد، وہ جو مرحوم ہے مرحومہ ہے، اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو سب سے پہلے اس کے تہائی مال میں اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ او دین، یا ادھار، اگر اس کے ذمہ قرض ہے، ادھار ہے، تو سب سے پہلے اس ادھار کو ادا کیا جائے گا۔ اتنا زیادہ خیال رکھا ہے شریعت میں۔ اور میں سب سے بڑا مقام دین کے اندر اگر آپ اعمال کے اعتبار سے دیکھیں، عمل کے اعتبار سے سب سے بڑی قربانی شہید کی ہوتی ہے۔ ایک انسان اپنی جان اللہ کے لیے حوالے کر دے، اپنی جان کی بڑی قربانی ہے نا۔ اور میں خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا ادھار معاف نہیں ہوتا۔
قرض ادھار ہے۔ اب دیکھیں یہاں کیا فرمایا کہ اگر اس کے ذمے ادھار ہے تو سب سے پہلے جب وقت تقسیم کا آئے گا بٹھا کے وہ حساب لایا جائے گا، تحریر ہے، گواہ ہے، جو بھی ہے وہ مال پہلے ان کا ادھار ادا کیا جائے گا۔ اگر وصیت کی ہے وصیت نافذ کی جائے، اس کے بعد جو مال بچے گا اس مال کی ہوگی تقسیم اس ترتیب کے ساتھ، غیر مضار، اس حال میں کہ وصیت کرنے والا کسی کو تکلیف نہ دے، ایسا کام نہ کرے کہ جس سے کوئی محروم ہو جائے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حلیم ہے۔ علیم کے معنی جاننے والا ہے، ہر چیز کو اللہ بہتر جانے، جبھی تو یہ کام نہیں، ہم تھوڑی جانتے ہیں۔ اس کو میں کہوں یہ میرا بڑا ہمدرد ہے، ایک بڑا عجیب مسئلہ کی ہمارے پاس تو مسائل چلتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب آئے تو کسی دوست کو لے کر آ گئے، کہنے لگے جی ان کا بڑا مسئلہ ہے، آپ ضرور سنیں۔ میں نے سنا کیا ہوا، ماربل کی فیکٹری تھی اور بھائی آپس میں جو اختلاف ہو گیا، بڑا اچھا کاروبار تھا، آپس میں اختلاف ہو گیا تو فیکٹری کو انہوں نے حصوں میں تقسیم کر لیا۔ اب تقسیم کرنے کے بعد بیٹھ گئے، ان ایک بھائی کا ایک دوست تھا، وہ ذرا اثر رسوخ کے اعتبار سے بڑا مضبوط طاقتور تھا۔ اب کیا ہوا، اس نے اس سے تعلق جوڑ لیا کہ اس کو پارٹنر بنا کے، اپنے اس تاثر کے ساتھ کہ یہ میرا پارٹنر ہے، اپنے حصے پہ لا کے اس کو بٹھا دیا۔ اب جب لا کے بٹھا دیے کہ یہ ایک کام کرنا ہے، ان کو بے دخل کرنا ہے، دوسرے بھائیوں اس کیا کہ جوان کا بچہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتا رہا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پوری فیکٹری پہ قابض ہو گیا۔ جو باہر کا آدمی تھا پورے فیکٹری کے اوپر قابض ہو گیا، اس کی بھی چھٹی کر دی، ان کی بھی چھٹی کر دی۔ اب چھٹی کرنے کے بعد یہ جو اصل جو جس نے بٹھایا تھا نا وہ آیا تھا میرے پاس۔ اب میرے پاس آنے کے بعد بیٹھ کے کہتے جی وہ یہ مسئلہ ہو گیا، اب کیا کرے، اس کا مشورہ دے دیں۔ میں نے کہا اس میں کیا مشورہ دے، میں کوئی ادارہ تھوڑی ہوں، قانون میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، بس ہو گیا قبضہ ہو گیا۔ آپ نے ہمدردی کی بنیاد پہ لا کے اس کو بٹھایا، وہ آپ کے گلے پڑ گیا، آپ بھائیوں کے گلے پڑ گئے، وہ آپ کے گلے پڑ گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہوں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہر ظالم پہ ہم نے ایک ظالم رکھا ہے۔ میں نے کہا آپ بھائیوں پہ ظلم کرتے تھے، وہ آپ کے اوپر گلے بیٹھ گئے، بس ختم، چھٹی۔ اب وہ کہہ رہے نہیں ہم بہت متفق ہیں، بہت اتفاق اتحاد ہو گیا۔ میں نے کہا اس اتفاق اتحاد کا فائدہ کیا ہے، اس اتفاق اتحاد کا فائدہ کیا ہے جب سب کچھ چلا گیا؟ تو جس کو میں اور آپ ہمدرد کہیں نا وہ ہمدردی نہیں ہے، اللہ جو بیان فرماتے وہ حق ہے، بس چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سری تسلیم ہم کرنے میں عافیت ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سری بھائی یہ میں الجھنا ہی نہیں چاہوں گی۔ اگر ہر آدمی، کتنے ہمارے ہاں محلے میں آس پاس معاملات کے بھائیوں کے آپس میں اختلاف ہوئے، ہم نے بٹھا کے بہت سمجھایا، دیکھو مت کرو، اپنی دنیا بھی خراب کر لو، اپنی آخرت بھی خراب کر لو، مل بیٹھ کر کے تقسیم کر لو۔ کہاں ہم نے بڑے کو جو اچھی پوزیشن میں دے دو، آپ کچھ زیادہ دے دو، کوئی بات کچھ نہیں ہوتا، آپ زمین پہ نہیں آئیں گے، ہماری بات نہیں مانی۔ آج ایسے وقت ہے، بہت سارے ہیں ایسے ہیں کہ دوسرے کے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے، خوشی غمی میں کہیں بھی شریک نہیں ہوتے، کیا کرو گے کاروبار؟ یہ وراثت کے احکام ہے۔ دیکھو یہ سب معاشرہ پاک صاف رہتا ہے، دل ایک رہے، حق دو، حق دینے کا دو، لیکن حق دینے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ ہر چیز کو جو شریعت نے دینے کا طریقہ بھی گواہ بناؤ، طے کرو، ہر چیز اصول کے مطابق کرو، عافیت کی زندگی رہتی ہے۔ یہ اخیافی کی صورت بتائی، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا لیکن میں نے اس کو دوبارہ ایک مرتبہ دوہرا لی ہے۔ اب آیت نمبر 176 میں ہے اعیانی اور علاتی کا ذکر۔ اعیانی وہ ہے جو ماں باپ شریک ہو، ان کے والد والدہ ہیں، اب انتقال، والدین کا انتقال ہو چکا ہے، بہن بھائی ہیں اور ان کی شادیاں وغیرہ نہیں ہوئی، ایک کا انتقال ہو گیا، بہنیں رہ گئی، بھائی رہ گئے، کیا صورتیں ہوں گی؟ اس کی 4 صورتیں وہاں ذکر کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 176 میں۔ کل انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔